بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 17 غزل نمبر 2 کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کی اس غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 5 سوالات ہیں ہمارے پاس۔ سوال نمبر 1 ہے، زیر زمین سے جو گل بھی آتا ہے وہ ضرب کف کیوں ہوتا ہے؟ شہ سرخی لکھیں گے، زیر زمین سے ضرب کف گل۔ زیر زمین سے جو بھی گل آتا ہے وہ ضرب کف اس لیے ہوتا ہے کہ شاعر کو لگتا ہے کہ مشہور دولت مند قارون کو اللہ نے اس کے خزانے سونے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھولوں کے زردانوں نے سونے جیسی رنگت اسی خزانے سے چرائی ہو۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 2 ہے، اسپِ عمر مہمیز اور تازیانے کے بغیر ہی کیوں اڑا جا رہا ہے؟ اسپ کہتے ہیں گھوڑے کو، عمر زندگی۔ اسپِ عمر یعنی زندگی کا گھوڑا مہمیز اور تازیانے کے بغیر اس لیے اڑا جاتا ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن رات کو وقت کے پر لگا رکھے ہیں جو کبھی رکتے نہیں ہیں۔ ان کو کسی مہمیز اور تازیانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بغیر ہی انسان اسپِ عمر پر سوار اپنی آخری منزل یعنی موت کی طرف رواں دواں ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، طبل و علم اور ملک و مال کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ غزل کے اشعار کی تشریح کے لحاظ سے طبل و عمل جون سا ہے شعر میں طبل و علم سے مراد فقیری کی شان ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے، یعنی طبل و علم ان اللہ والوں کے پاس ہے جو اللہ کے پیغام حق کے علم بردار ہوں اور اس پیغام کا طبل یعنی نکارہ ہر طرف پھیلانے والے ہوں۔ شاعر خود کو اس کا دعوے دار کہتا ہے، جبکہ ملک و مال دنیاوی شان و شوکت رکھنے والوں کے پاس ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، ہمارا دل خزیں کیوں کمال بے تاب ہے؟ یعنی کہ بہت زیادہ بے چینی میں کیوں ہے ہمارا دل؟ شاہ سرخی لکھیں گے، بے تاب دل خزیں۔ شاعر کا دل حزین یعنی اداس اور بے تاب بے چین اس لیے ہے کیونکہ دنیا میں انسانی جسم ایک مہمان سرائے ہے اور روح اس کی مہمان ہے جو اپنا دنیاوی وقت گزار چکی ہے اور عمر کے آخری حصے میں اس بات کی منتظر ہے کہ کب اپنے اصل کو یعنی جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے اور اپنے رب سے ملاقات کرے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر غزل کے مقطع میں کس سے غزل کی داد پانے کا خواستگار ہے؟ شاعر مقطع غزل میں کس سے داد کا خواستگار؟ شاہ سرخی۔ شاعر غزل کے مقطع میں اپنی غزل کی داد کا خواستگار یعنی تعریف کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ اپنے دور کے مخالف شاعر امام بخش ناسک سے ہے، کیونکہ اس دور میں یہ 2 شاعر شعر و شاعری کے حوالے سے 2 طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں۔ پہلا ہے، حلقِ خدا، غائبانہ، گل، ضرب کف، قارون، خزانہ، اسپِ عمر، راحت منزل، مہمیز، تازیانہ، مدعی، داد، غزل، عاشقانہ۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کا درست تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ ان الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھتے ہیں، اعراب بھی لگائے ہیں۔ حلقِ خدا، ضرب کف، مہمیز، طبل و علم، مدعی، رستم۔ گرامر میں ہمارے پاس ضرب المثل ہے۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا اور مثل کے معنی ہے مثال، چنانچہ ضرب المثل کے معنی ہوئے مثال دے کر بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں، خاص ہوتی ہیں، اور مثل کے چند لفظوں میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے جسے اس جیسے کسی اور موقع پر دہرایا جاتا ہے، اور وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر پورا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب المثل کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں اور قوموں کا کوئی درجہ ایسا نہیں جس میں ضرب المثل کا رواج نہ ہو۔ اردو زبان چونکہ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے اردو میں ضرب المثل کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ روزمرہ گفتگو میں استعمال ہونے والی چند ضرب المثال یہ ہیں، الٹے بانس بریلی کو، بوڑھی گھوڑی لال لگام، چور کی داری میں تنکا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، 1 1 2 11 اور 1 انار 100 بیمار۔ اب سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ان تمام ضرب المثال کا مفہوم اور ان کو کن موقع پر بولا جاتا ہے، اس کی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ غزل کے اشعار کی تشریح کا سوال ہے، جو کہ اشعار کی تشریح ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی ہم ضرب الامثال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس، الٹے بانس بریلی کو۔ مفہوم، بریلی قدیم زمانے میں بھارت کا شہر تھا جو بانس کی تجارت اور پیداوار کے لیے مشہور رہا ہے، لہٰذا وہاں باہر کے کسی شہر سے بانس لے جا کر اس کی تجارت اور منافع حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ الٹے بانس بریلی کو بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس جگہ لے جانا جہاں وہ پہلے سے ہی وافر مقدار میں موجود ہو، بے معنی اور فضول ہے۔ استعمال اس کا، درج ذیل صورتوں میں بھی ضرب المثل استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسے عالم اور ماہر کو مشورہ دے جو اپنے کام میں پہلے سے ہی طاق ہو یعنی ماہر ہو۔
غیر ضروری یا بے فائدہ کام کرنے پر طنز کے طور پر بھی یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ مفہوم اس کا ہے جب کوئی بوڑھا شخص شوخ رنگ کے کپڑے پہنے یا نوجوانوں والی حرکات کرے، اور استعمال یہ ضرب المثل کسی شخص کی عمر اور اس کے ظاہری بناؤ سنگار کے درمیان تضاد پر طنز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تیسری ضرب المثل ہے ہمارے پاس چور کی داڑھی میں تنکا۔ مشہور ہے کہ ایک بار اکبر بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی تو بیربل نے تمام مشتبہ افراد کو جمع کیا اور چالاکی سے کہا کہ جس نے چوری کی ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اصلی چور نے فوراً ہی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور تاکہ تنکا صاف کر سکے، یوں وہ پکڑا گیا۔ مفہوم یہ ہوا کہ مجرم اپنی کسی حرکت، گھبراہٹ یا باتوں سے خود ہی اپنا جرم ظاہر کرتا ہے۔ استعمال جب کوئی شخص غلط کام کرے تو اسے ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ پکڑا نہ جائے، اسی ڈر کی وجہ سے ویسی حرکات کرتا ہے جو دوسروں کی نظروں میں اسے مشکوک بناتی ہیں، تب بولا جاتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ یا جب کوئی شخص بلا وجہ صفائیاں دے، کسی عام بات پر زیادہ رد عمل دکھائے، تب بھی بولا جاتا ہے۔ چوتھی ضرب المثل ہمارے پاس ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ مفہوم یہ مصرع اردو کے مشہور شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ایک شعر کا ہے۔ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اس کا مفہوم یہ کہ جو بات عوام میں مشہور ہو جائے، جس پر سب کا اتفاق ہو، وہ عموماً سچ ہوتی ہے۔ استعمال اس کا ہے یہ ضرب المثل درج ذیل حالات میں بولی جاتی ہے جب کسی شخص یا حکومت کی کارکردگی پر عوام کی اکثریت ایک جیسی رائے اچھی یا بری دے رہی ہو۔ یہ عوامی رائے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بولی جاتی ہے۔ پانچویں ضرب المثل 1-1-2-11۔ مفہوم جب دو بھائی یا دو لوگ اتفاق سے مل کر کوئی کام کریں تو ان کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے، فائدہ بھی دوہرا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اکیلا ہوتا ہے، اسے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2-11 مطلب اتفاق میں برکت اور طاقت زیادہ ہے۔ استعمال یہ ضرب المثل لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دینے یا ٹیم ورک کی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آخری ضرب المثل ہے 1 انار 100 بیمار۔ مفہوم و استعمال اس کا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اسے حاصل کرنے کے خواہش مند یا ضرورت مند بہت زیادہ ہوں۔ کہاوت اس کے پیچھے یہ ہے کہ قدیم زمانے میں انار کو بہت سی بیماریوں کے لیے بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔ کسی شہر میں وبا پھیلی تو طبیبوں نے، جو ڈاکٹر تھے وہاں کے، انہوں نے علاج کے لیے انار تجویز کیا۔ انار کا موسم نہیں تھا، بازار میں صرف ایک انار دستیاب تھا، جبکہ حاصل کرنے کے لیے کئی 100 لوگ تھے۔ جب سے یہ جملہ ایسے مواقع کے لیے ضرب المثل بن گیا کہ چیز ایک اور ضرورت مند کئی 100 ہیں۔ عزیز طلباء، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا کی پڑھائی، تشریح، مشقی سوالات کی رہنمائی مکمل ہوئی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔